ساتھ چھوڑ دیتا ہے. انسان مرا، مال دوسروں کا ہو گیا. جس مال کے لیے، جس زیورات کے لیے، جس پراپرٹی کے لیے انسان کیا کیا کرتا ہے. جہاں سانسوں کی ڈور تھمی، جہاں دل کی دھڑکن رکی. ہمارے ایک دوست نے بتانے لگے، ان کی والدہ کا انتقال ہوا. انہوں نے بتایا، بعد میں روتے ہوئے انہوں نے مجھے واقعہ بتایا. والدہ کے پاس ایک موبائل تھا، اس کو بڑا سہیج کے رکھتی تھی، بڑی حفاظت سے رکھتی تھی. بڑی ان کو یعنی اپنے اس موبائل سے بڑی محبت تھی. انتقال ہو گیا، موت آ گئی. وہ موبائل آج گھر میں پڑا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ موبائل تو ایک مثال ہے. جن چیزوں کی ہم دل و جان سے قدر کرتے ہیں، جن چیزوں کے پیچھے ہم اپنی جان کھپاتے ہیں، جن چیزوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری زندگی کا حاصل یہی ہے، بھائی یہ سب چھوڑ کے ہمیں یہ گھر، یہ مکان، یہ دولت، یہ پیسہ، یہ زیورات، یہ نام، یہ شہرت، ہمارے ساتھ ہمارا عمل جائے گا، ہمارے ساتھ ہمارا ایمان جائے گا. قبر میں بھی وہی کام دے گا، کل آخرت کے لیے بھی وہی کام دے گا. تو ہمیں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے. مرنے والے کو مرنے کے بعد کون کون سی چیزیں کام آتی ہیں، یہ بڑا اہم سوال ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو 3 چیزیں اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو کام دیتی ہیں. صدقۃ جاریۃ، کوئی ایسا صدقہ کر دیا جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، مرنے کے بعد اماں کے نام سے مسجد بن رہی ہے، مرنے کے بعد اماں کے نام سے پانی کا کنواں کھدوایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کا ثواب بھی ملے گا اولاد اگر کرے گی، لیکن جو مرنے والا خود اپنی زندگی میں کر کے ایسا جائے، اس کا ثواب اللہ کے رسول نے ذکر کیا. صدقہ جاریہ کا مطلب جس صدقے کو وہ جاری کر کے گیا. کوئی ہے اپنی زندگی میں اس نے کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، کسی ایسی جگہ اس نے اپنا چندہ دیا، اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کہ وہ صدقہ جاری ہے، اس کا فیض جاری ہے، اس کا فائدہ لوگ اٹھا رہے ہیں، تو اس کا ثواب کنٹینیو جب تک وہ چیز ہے مرنے والے کو ملتا ہے. دوسری چیز، او علم ينتفع به، مرنے والا کوئی عالم تھا، تقریر کرنے والا تھا، کتاب لکھنے والا تھا، اس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں جب تک اسے اس کا ثواب مل رہا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے گئے 1100 سال ہو گئے، مگر آج بھی دنیا کے لاکھوں مدرسوں میں جب تک لوگ صحیح بخاری نہ پڑھ لیں وہ مولانا کی ڈگری نہیں پا سکتے. جہاں جہاں دنیا میں صحیح بخاری پڑھی جا رہی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ثواب تو مل رہا ہے. تو علم سے فائدہ لوگ اٹھا رہے ہیں، اس کا ثواب اس کو مل رہا ہے. اور تیسری چیز اللہ کے رسول نے فرمائی کہ او ولد صالح یدعو له، آدمی اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ دے. یہ ایک انسان کا سب سے بڑا انویسٹمنٹ ہے. لوگ کہتے ہیں نا زمین میں پیسہ لگاؤ، سب سے بڑا انویسٹمنٹ زمین ہے. زمین سے بڑا انویسٹمنٹ دنیا میں لوگ نہیں مانتے کسی کو. سونا بھی اس کے آگے فیل ہے. شریعت کی نظر میں سب سے بڑا انویسٹمنٹ اولاد ہے. آپ کی نیک اولاد جب تک زندہ ہے، جب اس کے ہاتھ اٹھیں گے دعا کے لیے آپ کو ثواب ملتا ہے. اولاد کو نیک بناؤ میرے بھائی. دنیا میں ہم اپنے انویسٹمنٹ کو برباد نہیں کرتے، اپنے پیسے کو برباد نہیں کرتے. ہم ایسی جگہ پیسہ لگاتے ہیں جہاں سے پیسہ ہمیں بھرپور واپس ملے، ریٹرن ہمیں اچھا ملے. اولاد اگر ہماری نیک ہے، اولاد کی ہر نماز کا ثواب ہمیں ملے گا، اولاد کے حج کا ثواب ہمیں ملے گا، اولاد کے صدقے کا ثواب. اولاد سر سے پیر تک اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ ہے. اور ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ جو بچے بیٹھے ہیں مرحومہ کے، اس میں شادی شدہ بھی ہیں، کنوارے بھی ہیں، ان کی بیٹی بھی ہے، بیٹیاں بھی ہیں. ظاہر ہے کہ ان سب کے دل میں ایک دکھ ہے، ایک تکلیف ہے، ایک صدمہ ہے. ایسے موقع پر اپنے آپ کو بڑا کنٹرول بھی کرنا چاہیے. خاص طور سے لڑکیوں، عورتوں کے اندر جذباتیت زیادہ ہوتی ہے. ماں کا نام لے لے کے چلانا اور رونا، یہ سب شریعت میں منع ہے. اپنے غم کو کنٹرول میں رکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا اپنے شوہر کے انتقال پر بہت رو رہی، بخاری کی روایت. اللہ کے نبی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ صبر کرو. تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو کیا پتا، یہ مصیبت آپ پر آتی تو آپ کو پتا چلتا. اللہ کے نبی کچھ بولے نہیں، گزر گئے وہاں سے. آپ نے بس اتنا کہا انما الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، صبر کا اصل موقع صدمے کی شروعات میں. میت پڑی ہے،
پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، یہ صبر کا سب سے اہم ٹائم ہے. بھئی وقت تو مرہم ہی ہے، 10 دن گزریں گے پھر وہ کیفیت نہیں رہے گی، 100 دن گزریں گے پھر اور کیفیت کم ہو جائے. اصل جو صبر کی جگہ ہے وہ صدمے کی شروعات ہے. جب اللہ کے نبی چلے گئے تو صحابہ نے کہا کہ تم کو پتا ہے تم نے پلٹ کے جواب کس کو دیا؟ اللہ کے رسول کو دیا. بہرحال وہ اللہ کے رسول کے گھر میں آئی، معافی مانگنے لگی. حالانکہ اس نادان خاتون کو شاید یہ پتا نہیں تھا کہ میرے نبی سے بڑھ کے صبر کرنے والا کون ہوتا ہے. میرے نبی نے تو اپنی جوان اولادوں کو کھویا ہے. 4 بیٹیاں اللہ نے دی، 3 بیٹیوں کا جنازہ نبی نے اپنے ہاتھ سے اٹھایا. بیٹے 3 بیٹے ہوئے، تینوں بیٹوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا ہے میرے نبی. تو صبر تو میرے نبی سے کوئی سیکھے. بیٹے کی لاش اللہ کے نبی ہاتھ میں لیے ہوئے، ظاہر ہے کہ 4 بیٹیاں تھیں، بڑی آرزو کے بعد بیٹا ہوا تھا. ظاہر ہے کہ بیٹے کی آرزو تو سب کو ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کو گود میں لیے اور ابراہیم کا انتقال ہو جاتا. اللہ کا نبی ہے، اس کائنات میں سب سے اونچا مقام رکھنے والا ہے، مگر اللہ کے فیصلے کے آگے سر جھکا ہوا ہے، کچھ کر نہیں سکتے. اللہ نے بلا لیا. نبی کا بیٹا دنیا سے چلا گیا. آج لوگ غم کا تہوار مناتے ہیں کہ نبی کا نواسا چلا گیا تو چلو بھائی غم مناؤ. علی کی وفات کا غم مناؤ، حسین کی شہادت کا غم مناؤ، حسن کی شہادت کا غم مناؤ. ارے غم منانے کی اگر اسلام میں تعریف ہوتی نا تو شاید ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن بھی کوئی غم کا دن ہوتا. نبی اپنے بیٹے کی لاش کو اپنے ہاتھ میں لیے ہیں اور رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. زبان سے اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا. اے میرے بچے ابراہیم، تیرے باپ کی آنکھوں سے آج آنسو بہ رہے ہیں، تیرے باپ کا دل غمگین ہے، تیرے جانے سے تیرے باپ کا سینہ زخمی ہے، مگر تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ نہ. اس کو کہتے ہیں صبر. یہ صبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. تو اب یہ جو بچے ہیں ظاہر ہے کہ ماں کے ساتھ رہتے تھے، بیمار تھی ماں کی خدمت کرتے تھے، بچیاں ماں کی خدمت کرتی تھی. اب ظاہر ہے کہ آج احساس ہو رہا ہوگا ماں دنیا سے چلی گئی. تو کیا ہماری اور آپ کی ایک آرزو یہ نہیں ہوتی کہ دنیا میں ہماری جو فیملی ہے وہ آخرت میں بھی ہمیں ملے؟ مرحومہ کے بچے کیا نہیں جائیں گے کہ جنت میں؟ کل ہم جب جنت میں جائیں انشاءاللہ تو جنت میں اپنی ماں کے ساتھ جائیں. لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے ماں تہجد پڑھتی تھی، بیٹا تہجد نہیں پڑھ رہا. ماں کے جیسا بیٹا نیک نہیں ہے تو ایمان والا ہے تو توحید والا. ماں کے جیسی نیک نہیں ہے بچیاں. بچیوں کی تمنا ہے کہ ماں کا ساتھ جنت میں ملے، بچوں کی تمنا ہے ماں کا ساتھ جنت میں ملے، شوہر کی تمنا ہے بیوی کا ساتھ جنت میں ملے. قربان جائیں اپنے رب کی رحمت پر، اللہ نے اس کا بھی انتظام کر دیا. اللہ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات واتبعتهم ذریتهم بإیمان. جو لوگ ایمان والے ہوں گے، نیک عمل کرنے والے ہوں گے اور ان کی اولاد بھی انہی کے ڈھرے پر چلے گی، ان کی اولاد بھی نیک ہوگی، ایمان والی ہوگی، الحقنا بہم ذریتہم، تو ہم اس فیملی کو جنت میں ملا دیں گے. جنت میں ہم ملا دیں گے اس فیملی کو، بچوں کو ماں سے ملا دیں گے، شوہر کو بیوی سے ملا دیں گے. وما التناہم من عملہم من شیء. اور اگر مرنے والے کے عمل میں اور اس کی اولاد کے عمل میں کچھ فرق رہا، بھئی جنت میں بھی تو کیٹیگری ہوگی نا، جنت میں بھی کلاس ہوگا. نبیوں کا کلاس سب سے اونچا ہے، صدیقین کا کلاس اس کے بعد ہے، شہیدوں کا کلاس اس کے بعد ہے، پھر اللہ کے نیک بندوں کا کلاس ہے، پھر عام لوگوں کا کلاس ہے. جنت میں بھی کلاس ہوں گے، درجے ہوں گے، مراتب ہوں گے. تو ماں کا درجہ اگر اونچا رہا ہوگا جنت میں اور بچے چاہیں گے اپنی ماں کے پاس رہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر بچے بھی ایمان والے ہوں گے، نیک عمل والے ہوں گے، تو ہم ان بچوں کو اپنی ماں کے ساتھ، اس بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ، اس شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ ملا دیں گے، اپ گریڈ کر دیں گے. ہم دنیا میں اپ گریڈ ہوتا ہے نا، ٹرین میں آپ سفر کرتے ہیں، ایک آدمی سلیپر میں جا رہا ہے، ریلوے نے اس کا ٹکٹ اپ گریڈ کر دیا. اب اس نے ٹکٹ بنوایا تو سلیپر کا، اس کو سیٹ مل گئی اے سی میں، پیسہ تو اس نے سلیپر کا دیا، لیکن اس کو اے سی میں جگہ تھی، ریلوے نے اس کو اے سی میں سیٹ دے دی.
اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا کریم ہے کہ وہ اگر ہمارا عمل ہمارے ماں باپ کے جیسا نہیں ہے، اپنے فضل و کرم سے وہ ہمیں اپ گریڈ کر دے گا، ہمیں ایک فیملی کی طرح جنت میں رہنے کا موقع عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے عمل کریں، ایک ہیپی فیملی، ایک خوش پریوار جیسے دنیا میں رہتا ہے ایسے آخرت میں بھی ہمیں ملے، اللہ کے جنت میں ملے۔ موت کے تعلق سے جب بات آئی ہے تو ایک بڑی عظیم مثال صبر کی اور برداشت کی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تھا۔ ام سلیم کی زندگی ہماری ماں بہنوں کے لیے ایک نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ ان کا شوہر مرتد ہو گیا، یہ ایمان والی شوہر عیسائی ہو گیا، اسلام کو چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اس اللہ کی بندی نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیا اور لے کر کے مدینہ آ گئے، اپنے بچے انس کو لے کر کے اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ 5-6 سال کا بچہ ہے، نبی کی خدمت میں لا کے کہتی ہیں یا رسول اللہ، یہ میرا بچہ انس ہے، بڑا ذہین ہے، بڑا ہوشیار ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ رہے، آپ سے اسلام سیکھے، آپ سے اخلاق سیکھے، آپ سے دین سیکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، کہا ٹھیک ہے، یہ بچہ میرے پاس دن بھر میرے پاس رہے گا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی خدمت کرنے لگے، 10 سال تک، بچپن سے لے کے جوانی تک اللہ کے رسول کی خدمت میں رہے۔ 10 سال خدمت کرنے کے بعد حضرت انس سے کسی نے پوچھا کہ بھئی تم 10 سال تک اللہ کے رسول کے پاس رہے، یہ بتاؤ اللہ کے رسول کا رویہ کیسا تھا تمہارے ساتھ، اخلاق کیسا تھا؟ انس بیٹے نہیں اللہ کے رسول، بس ایک خادم کی طرح، ایک کام کرنے والے کی طرح نبی کے پاس رہتا۔ آج ہمارے اپنی اولاد کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، جو رویہ ہوتا ہے، کبھی کبھی بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یہ ایک خادم ہے انس، جو نبی کے رشتہ دار نہیں ہے، نبی کا بیٹا نہیں ہے، نبی کے خاندان کا نہیں ہے، بس ام سلیم کے کہنے پر اللہ کے نبی کے پاس آ کے رہتے ہیں۔ 10 سال نبی کی خدمت میں رہتے ہیں، اور 10 سال کے بعد جب کوئی پوچھتا ہے کہ نبی کا اخلاق کیسا تھا، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے 10 سال میں کبھی نبی سے کوئی شکایت والی بات کوئی نہیں پائی، کبھی نبی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی نبی نے مارا نہیں، کبھی نبی نے ڈانٹا نہیں۔ یہ اخلاق تھا میرے اخلاق۔ ام سلیم ابو طلحہ انصاری سے شادی کرتی ہیں، اور جب ابو طلحہ انصاری سے شادی کرتی ہیں، اس کی بھی بڑی دلچسپ داستان ہے۔ ابو طلحہ مسلمان نہیں تھے، کافر تھے۔ انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، ام سلیم نے کہا کہ بھئی میں تمہارا رشتہ منظور نہیں کرتی، میں تم سے شادی نہیں کرتی۔ کیوں؟ تم بیوہ عورت ہو، لڑکے والی عورت ہو، میں اتنا پیسے والا آدمی تم کو نکاح کی دعوت دے رہا ہوں، مجھ سے شادی کر لو۔ آج کل بیوہ عورتوں کو کون پوچھتا ہے؟ کہا کہ میں اسلام والی ہوں، تو کافر ہے، میری تجھ سے شادی نہیں، اسلام لیا میں تجھ سے شادی کروں۔ ابو طلحہ شادی کے لیے تیار نہیں ہوتے کیونکہ اسلام لانا نہیں چاہتے۔ ام سلیم آفر کرتی کہ دنیا میں جب عورتیں شادی کرتی ہیں تو شوہر مہر دیتا ہے، کوئی سونے کی انگوٹھی دیتا ہے، کوئی پیسہ دیتا ہے، کوئی دولت دیتا ہے۔ اے ابو طلحہ تو میرے ساتھ شادی کر لے، مجھے کوئی مہر نہیں چاہیے، تو اسلام لے آ تو میرا مہر بن جائے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ برکت والا نکاح پوری دنیا میں کبھی نہیں ہوا۔ ام سلیم کی شادی ابو طلحہ سے ہو رہی ہے، اور اس شادی کا مہر کیا ہے؟ ابو طلحہ کا اسلام ہے۔ ابو طلحہ اسلام قبول کرتے ہیں اور یہی اسلام مہر بن جاتا ہے ان کے لیے۔ شادی ہوتی ہے ام سلیم کی اور ابو طلحہ کی، دونوں کے ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ بچہ ابو عمیر اس بچے کا نام تھا۔ اللہ کے رسول بڑی محبت کرتے تھے اس بچے سے، جب ام سلیم کے گھر میں آتے تھے بچے کو لاڈ پیار کرتے تھے، بچے کو کھلاتے تھے۔ اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ میری ماں بہنوں بس یہ واقعہ سنا کے بعد ختم کروں گا۔ صبر کس کو کہتے ہیں ذرا آپ دیکھیے ام سلیم نے کیسا صبر۔ بچے کا انتقال ہو گیا، بچہ بیمار تھا، حضرت ابو طلحہ سفر میں گئے ہوئے تھے، اسی دوران بچے کا انتقال ہو گیا۔ ابھی بچے کو جنازہ کفن دفن نہیں کیا گیا، دفنایا نہیں گیا۔ ام سلیم نے گھر والوں سے کہا کہ آج اس بچے کے ابا آنے والے ہیں، اس بچے کی موت کے بارے میں سب سے پہلے میں بتاؤں گی، تم لوگ مت بتاؤ، میں بتاؤں۔ بچے کو لپیٹ کے کنارے رکھ دیا کمرے کے اندر۔
ابو طلحہ آئے سفر سے، آتے ہی پہلا سوال یہ کیا میرا بچہ کیسا ہے، کس حال ہے؟ ام سلیم کہتی ہیں پہلے سے زیادہ سکون سے، یہ نہیں کہتی مر گیا، کہتی پہلے سے زیادہ سکون سے۔ اس کے بعد کھانا لاتی، شوہر سفر سے آئے ہیں، تھکے آ رہے ہیں، بھوکے پیاسے، کھانا کھلاتی ہے شوہر۔ پھر حدیث کے الفاظ ہے شوہر کے لیے سجتی ہیں، سنورتی ہیں، گھر میں بچے کی لاش رکھی ہے۔ بھئی دنیا میں لوگ کہتے ہیں ماں سے بڑھ کے اولاد کی محبت کسی کو نہیں ہے۔ ام سلیم کو بھی تو اپنے بچے کی محبت رہی ہوگی، مگر اس عورت نے کیسا کلیجہ پایا تھا، بچے کی لاش گھر میں رکھی ہے، اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرتی ہے، سجتی ہے، سنورتی ہے، شوہر کے ساتھ محبت کا سلوک کرتی ہے۔ پھر اگلے دن صبح اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ آپ کو ایک بات بتانا چاہتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ کہ یہ بتائیے اگر کوئی سامان کوئی کسی کو ادھار دیتے، امانت کے طور پہ دیتے، پھر واپس مانگے تو واپس دے دینا چاہیے، برا ماننا چاہیے؟ کبھی جب سامان ہمارا نہیں تھا، کسی نے ادھار دیا تھا، امانت کے طور پہ دیا تھا، مانگ رہا ہے تو دے دینا چاہیے، برا ماننے کی کیا بات ہے؟ ہمارا تھا ہی نہیں، ہمارا ہوتا تو ہم برا مانتے۔ کہا کہ ابو طلحہ اللہ نے آپ کے بچے کو بلا لیا ہے، آپ کا بچہ دنیا سے چلا گیا ہے، بچے کی لاش رکھیے، چاہے اس کے کفن دفن کا انتظام۔ ابو طلحہ ہکا بکا، کہا کہ تو کیسی عورت ہے، میرے بچے کی لاش رات بھر پڑی رہی، میں چین سے تیرے ساتھ سوتا رہا، تو سجتی سنورتی رہی، میک اپ کرتی رہی، میں چین سے کھانا کھاتا رہا۔ ابو طلحہ اللہ کے رسول کے پاس آیا اور پورا ماجرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے ابو طلحہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے رات ہی میں خبر دے دی ام سلیم کے اس صبر کی اور ان کے اس مثالی واقعے کی، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس صبر کی بدولت ام سلیم کو اس بچے کا بہترین بدل عطا فرمائے۔ اور بعد میں ام سلیم کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ تھا، اور وہ عبداللہ جب جوان ہوا اور اس کی شادی ہوئی تو ان کے 9 بچے ہوئے، 9 کے 9 بچے قرآن کے قاری اور حافظ اور عالم، اور صحابہ کہا کرتے تھے یہ ام سلیم کی برکت ہے، آج ان کے پوتے، آج ان کے اتنے سارے پوتے ہیں، سب عالم ہیں، سب قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کے قاری ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک صبر کرنے والی عورت، ایک ایمان رکھنے والی عورت ایسی ہوتی ہے۔ مرحومہ کے بارے میں بھی جو حسن ظن ہمارا ہے، جو ہم نے ان کے حالات دیکھے ہیں، دین سے محبت دیکھی ہے، خطبہ جمعہ میں حاضری دیکھی ہے، صدقہ خیرات میں پیش قدمی دیکھی ہے، اپنی اولاد کی تربیت کے تعلق سے جو فکر دیکھی ہے، ان کی بنیاد پر ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ انشاءاللہ آسانی فرمائے گا۔ اور یہی ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ قبر میں بھی آسانی فرمائے، آخرت میں بھی آسانی فرمائے، اور ان کے شوہر کو، ان کے بچوں کو، ان کی بچیوں کو اللہ تعالیٰ سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، ان کی خطاؤں کو درگزر فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو اپنی زندگی میں موت کی اور موت کے بعد کی زندگی کو یاد کرنے کی اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سے جو کمی کوتاہی ہو جائے، جو غلطیاں ہو جائیں، اللہ ان کو معاف فرمائے، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ہمیشہ اس بات کی توفیق دے کہ ہم ایمان پر قائم رہیں، اور خاتمہ بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان پر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔